اچھا، اس کے علاوہ پھر بے نظیر انڈر گریڈ کا جو اسکالرشپ پروگرام ہے وہ ہے، اور اس پروگرام کے ذریعے بچوں کو اسکالرشپ دی جاتی ہے کہ وہ کالج یونیورسٹی لیول تک تعلیم حاصل کر سکیں، اور اس میں بھی جو ہے وہ پہلے بینیفیشری فیملیز کا اس سے کنیکشن نہیں تھا جب اس پروگرام کو شروع کیا، لیکن اب ہم اس کو بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کی جو بینیفیشریز ہیں جن کو کہ پہلے ہی پروگرام سے مدد ملتی ہے ان کے بچوں کو خاص طور پہ لنک کر رہے ہیں، تاکہ اس کو بھی ہم پھر اسی جو پی ایم ٹی کا اسکور ہوتا ہے اس کے حساب سے چلائیں اور انشور کریں کہ جو غریب ترین گھرانے آلریڈی ہمارے پروگرام کا حصہ ہیں ان کے بچوں کو اس طرح کی تعلیمی جو اسکالرشپ ہے وہ مہیا کی جا سکے۔ آج اس پروگرام کا جو انعقاد ہوا ہے یہ ایک کانفرنس ہے، ایک ڈائیلاگ ہے، اور پہلی مرتبہ پاکستان کے اندر قومی سطح پر یہ سوشل پروٹیکشن، سماجی تحفظ کی کانفرنس جو ہے اس کا انعقاد ہوا ہے، جو کہ بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام نے کیا ہے، ڈیولپمنٹ پارٹنرز کے ساتھ مل کر کیا ہے۔ اور اس کے اندر جو ایک بڑی غور طلب بات ہے وہ یہ ہے کہ پاکستان کے ہر علاقے سے، ہر صوبے سے یہاں پر نمائندگی موجود ہے۔ یہ پہلے کبھی بھی نہیں ہوا، اور اس کی اشد ضرورت تھی۔ اس کی اشد ضرورت اس لیے تھی کہ بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام پچھلے 15 برس سے جو کام کر رہا ہے وہ ایک فیڈرل ادارے کے طور پہ کر رہا ہے، اور اس نے اپنے کام کو بڑھایا ہے، پھیلایا ہے، لیکن اب بھی ضرورت ہے کہ صوبے کے اندر، فیڈریٹنگ یونٹس کے اندر، مختلف اضلاع کے اندر جو غریب ترین لوگ ہیں ان کو کور کیا جائے، اور یقیناً بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام یہ اکیلے نہیں کر سکتا۔ اس کے لیے بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کو صوبوں کی مدد درکار ہے، اور صوبے بھی جو اپنا پروونشل لیول پر سوشل پروٹیکشن کا کام کر رہے ہیں وہ بھی چاہیں گے کہ اپنا پروگرام اور سائنٹیفکلی کریں۔ تو اس میں ایک ٹو وے ریلیشن شپ ہم چاہ رہے ہیں کہ بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام جو پچھلے 15 برسوں سے محنت کر رہا ہے، پچھلے 15 برسوں میں اتنا پیسہ خرچ کر کے اور ڈیٹا بیس کھڑا کیا ہے، جو کہ جسے ہم نیشنل سوشو اکنامک رجسٹری NSER کے نام سے جانتے ہیں، ہم نے سائنٹیفک کام بہت کیا ہے۔ تو اب ہم چاہتے ہیں کہ اس سائنٹیفک کام کو صوبوں کے ساتھ شیئر کریں، بیکاز جو ڈیٹا بیس ہے اس کے اندر جو لوگ ہیں وہ صوبوں میں بستے ہیں، تو یہ کام دوبارہ سے صوبے نہ کریں، لہٰذا ہم ان کے ساتھ اپنا یہ تجربہ شیئر کرنا چاہتے ہیں، اور ہم چاہتے ہیں کہ صوبے ہمارے ساتھ اپنے کاموں کو شیئر کریں، تاکہ ہم اور صوبے کوئی ایسا کام نہ کرے جو ڈپلیکیشن ہو، تاکہ نہ کسی کا پیسہ ضائع ہو، نہ کسی کا ٹائم، اور نہ کسی کی توانائی ضائع ہو۔ تو اس لیے ایک چھت کے نیچے بیٹھ کر نیشنل اسپرٹ کے اندر سوشل پروٹیکشن کانفرنس یا ڈائیلاگ کے ذریعے ہم ایک نیشنل سوشل پروٹیکشن اسٹریٹجی تیار کرنا چاہتے ہیں، ان تمام لوگوں کی مدد سے جو مختلف صوبوں سے آئے ہیں، ہمارے ڈیولپمنٹ پارٹنرز جو ہماری مدد کر رہے ہیں، جس میں GIZ ہے، ورلڈ بینک ہے، ADB ہے، یونیسیف ہے، اور دیگر ایجنسیز ہیں جو ہماری مدد کر رہے ہیں۔ خاص طور پر چند ایک جو ہے جس میں ورلڈ بینک، ADB اور GIZ اور کچھ اور لوگ ہیں جو کہ اس پروگرام کی، اس آرگنائزیشن کے آغاز سے ہی اس کے کام میں، اس کی مدد کے لیے شامل ہیں۔ تو ان کی سپورٹ کے لیے تو میں ان کی شکر گزار بھی ہوں، اور آپ کے توسط سے میں ان کا شکریہ بھی ادا کروں گی، لیکن ان کی جو ٹیکنیکل سپورٹ ہے، جو ایکسپرٹیز ہے، اس سے ہم اپنی اسٹریٹجی کو مزید جو گلوبل ایکسپیرینسز ہیں ان کی روشنی میں بنا سکتے ہیں۔ اس لیے ان کی یہاں پر جو پریزنس ہے وہ بہت ضروری ہے۔ بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کا اگر آپ نام ہی دیکھیں نا، تو یہ بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام ہے، اور انکم ہوگی کسی کی جو سپورٹ ہو رہی ہوگی، تو پاکستان کے اندر جو پورسٹ آف دا پور، مطلب غریب ترین جو گھرانے ہیں، ان کی انکم کو، آمدنی کو سپورٹ کیا جاتا ہے، تاکہ وہ اپنی جو بنیادی ضروریات ہیں ان کو بہتر طریقے سے پورا کر سکیں۔ تو وقت کے ساتھ ہم نے دیکھا ہے کہ 2008 میں جب پروگرام شروع ہوا تو اس پر لوگوں نے تنقید بھی کی، لوگوں نے کہا کہ یہ کس طرح کا پروگرام ہے،
اور میں تو لوگوں کی صرف ویژن کے اوپر حیران ہوتی ہوں کہ وہ کبھی یہ نہیں سوچ پائے سمجھ پائے کہ یہ ایک ویژن کے تحت سٹارٹ ہوا. جب صدر آصف علی زرداری صاحب اس ملک کے صدر تھے تو اس وقت انہوں نے بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کو شہید محترمہ بے نظیر بھٹو صاحبہ کے اس ویژن کی روشنی میں سٹارٹ کیا جو انہوں نے اپنی زندگی میں دیکھا تھا کہ اس ملک کے اندر جو غریب گھرانے ہیں ان کو حکومت کوئی مالی مدد فراہم کرے تاکہ وہ اب مشکل حالات میں اپنی زندگی بسر کر سکیں. تو یہ ایک کانسیپٹ تھا اور اسی کانسیپٹ کو لے کے آگے بڑھے, اسی کانسیپٹ کے تحت اس پروگرام کو شروع کیا. اور اس کے اندر جو ایک اور ایک میں سمجھتی ہوں ایڈیشن کی گئی وہ تھی خواتین کو شامل کرنا. تو مطلب آپ معاشی طور پر, مالی طور پر بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کے تھرو غریب ترین گھرانوں کو سپورٹ کر رہے ہیں, ان کی آمدنی کو, لیکن آپ ریکگنائز کرنے جا رہے ہیں ان کی عورتوں کو. تو یہاں جو ایک ہماری ایک سوسائٹل ایشو تھا جو ایک میل ڈومینیٹڈ, وہ تو دنیا میل ڈومینیٹڈ ہے لیکن پاکستان بہت زیادہ میل ڈومینیٹڈ ہے اور رہا ہے, لیکن آپ نے دیکھا ہے بتدریج اس پروگرام کے ذریعے خواتین کی جو امپاورمنٹ ہے وہ ممکن ہو سکی ہے. اور وہی خواتین جن کے لیے پہلے فیملیز یہ ضروری نہیں سمجھتی تھیں کہ ان کا CNIC کارڈ بنے یا ان کی کوئی آئیڈینٹی ہو, اب انہی گھرانوں کو ان عورتوں کے لیے CNIC اور ان کی جو شناخت ہے وہ کروانی ضروری ہو گئی. تو ایک سماجی چینج آیا اس پروگرام کے ذریعے, ایک جو سوچ ہے اس میں تبدیلی آئی اس پروگرام کے ذریعے. تو یہ اپنے طور ایک انقلابی پروگرام کی حیثیت سے سامنے آیا. تو یہ نہیں سوچا ہوگا کہ مالی مدد سے کیا انقلاب آئے گا, لیکن مالی مدد ایک خاتون ہیڈ کو دے کر ایک انقلاب برپا کیا گیا اس پروگرام کے ذریعے. تو وہ اس پروگرام کا ایک بہت اہم پہلو ہے. جہاں تک سوال پیدا ہوتا ہے کہ آگے کس طریقے سے, کیونکہ لوگوں میں اس تعداد میں اضافہ ہو رہا ہے, کیونکہ اس وقت ہم تقریباً 24% جو غریب پاپولیشن ہے اس کو کور کر سکتے ہیں. وہ ہمارے ریسورسز ہیں, حکومت ہمیں ریسورسز دیتی ہے, اس حساب سے ہم کام کرتے ہیں. ڈیولپمنٹ پارٹنرز کی طرف سے جو حکومت کو مدد آتی ہے اس ضمن میں کہ جی بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کے ذریعے انہوں نے پاکستان کے غریب لوگوں کی مدد کرنی ہے, تو وہ بھی ایک نمبر ہوتا ہے. تو لہٰذا جتنے ریسورسز بڑھیں گے اتنا زیادہ ہم لوگوں کی مدد کر سکیں گے. لیکن فی الوقت یہ ہے کہ یقیناً آپ نے جو حالات دیکھے ہیں اور گزشتہ 4 برسوں میں تباہی ہی ہوئی ہے اس ملک کے اندر معاشی طور پہ, اور پھر دنیا کے اندر جو ایک اکنامک چیلنج ہے, اور پھر پاکستان کو جو کانفلکٹس ہیں, جو چیزیں ہو رہی ہیں اس کے پیش نظر جب معاشی فیصلے کرنے ہوتے ہیں مشکل, تو کہیں چیزوں کے پرائسز بڑھانے ہوتے ہیں, کہیں پیٹرولیم مصنوعات کے پرائسز بڑھتے ہیں, تو اس کا جو افیکٹ ہے وہ یقیناً مہنگائی کے جو ہے شکل میں آتا ہے, اور اس کا جو بوجھ ہے وہ غریب ترین گھرانوں پر زیادہ پڑتا ہے. تو اس تمام صورتحال کو دیکھتے ہوئے جو بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کا 7,000 کا اسٹائپنڈ تھا سہ-ماہی, اس میں اضافہ ہوا ہے اور اب وہ تقریباً یہ بن گیا ہے 8,500. اور اس کو میں سمجھتی ہوں 25% اضافے کے ساتھ جب ان لوگوں کو ملے گا جن کو اشد ضرورت ہے, تو وہ اس مدد کو ویلیو کر سکتے ہیں, کیونکہ ان کو اس وقت جو حالات ہیں اس میں 25% اضافے کے ساتھ ہماری یہی کوشش تھی کہ ہم جو ان کی ایک کموڈٹی پرچیسنگ ہے, جو ان کی اسینشیل کموڈٹی آئٹمس ہے, کم سے کم خریداری کے لیے ان کی اتنی مدد ہو جائے کہ وہ ایک ڈیسنٹ اماؤنٹ ان کو سہ-ماہی مل سکے ان حالات کے پیش نظر. تو ایک تو یہ اسٹائپنڈ ان کا بڑھ گیا ہے. ہماری خواہش یہ ہے کہ ان کا نمبر بھی بڑھے, لیکن اس وقت ہم تقریباً 90 لاکھ فیملیز کو کور کر رہے ہیں. گو کہ ہمیں زیادہ لوگ جو ہیں وہ دکھ رہے ہیں کہ بینیفیشریز بن سکتے ہیں, لیکن جیسے میں نے آپ کو کہا کہ ریسورسز لمیٹڈ ہوتے ہیں. اور یہ بھی ایک وجہ بنی کہ ہم نے صوبوں کو آن بورڈ لیا تاکہ ہم صوبوں کو بھی اس ساری سچویشن اور میکنزم سے آگاہ کریں, اور جہاں جہاں صوبے سوشل پروٹیکشن میں لوگوں کو کور کر رہے ہیں پھر وہاں ہم دیکھیں کہ ہم کس طریقے سے ڈپلیکیشن کو ڈسکریج کریں اور مزید لوگوں کو شامل کریں, تاکہ صوبے اپنے طور
سوشل پروٹیکشن میں اپنا کام کریں, ہم اپنے طور پر کریں, لیکن ہم مل کے کریں تاکہ اس انٹیگریشن سے ہم زیادہ لوگوں کو کور کر سکیں. سو اس کا ایک بہت, میں سمجھتی ہوں کہ بہت جو ہے وہ لانگ لاسٹنگ اس کا ایفیکٹ ہوگا اس ڈائلاگ کا, اس کانفرنس کا. اور ہم آئندہ بھی ملیں گے, ہم وقتاً فوقتاً ملیں گے, اور ہم ایک انٹیگریٹڈ اور کوآرڈینیٹڈ ایفرٹ چاہتے ہیں پاکستان میں تمام فیڈریٹنگ یونٹس کے ساتھ, تاکہ بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام جو اتنے برسوں سے ایک کانسیپٹ کو آگے لے کر آیا ہے, وہ اب پاکستان کے کونے کونے, پاکستان کے یو سی لیول, پاکستان کے گاؤں لیول تک پہنچے, اور جو سوشل ویلفیئر کا ایک کانسیپٹ ہے لوگوں کے لیے تھرو سوشل پروٹیکشن, وہ ہم جو ہے اس کو یقینی بنا سکیں.